بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزت اس کی ہوتی ہے جو اپنی عزت کرواتا ہے۔ شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن حال یہ ہے کہ جب جاتے ہیں کسی عالمی سطح کے کسی بھی اجلاس میں تو یہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب اس تصویر میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں۔ آپ کو دیگر لوگ نظر آ رہے ہوں گے اس میں، تو میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ڈھونڈتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم کہاں ہیں۔ یہ طیب اردوان آپ کو نظر آ رہے ہیں ترکی کے صدر، ان کے پیچھے یہاں پر جا کر کہیں ہمارے فارم 47 کے شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، تو باقی آپ دیکھ لیجئے لوگ کھڑے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے جی عرب اسلامک اجلاس، اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف کا عالمی مسلم رہنماؤں کے ساتھ یہ گروپ فوٹو ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے، یہ ہمارے تابعدار وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کے المشہور مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ تو جب ایسے جملے آپ ان رہنماؤں کے سامنے جا کر بولیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ اور محمد بن سلمان بھی دیگر رہنماؤں کی طرف تو دیکھیں گے، یہ محمد سلمان کہ جی ہو گیا ہے فوٹو سیشن وغیرہ، اور اشارہ انہوں نے کیا ہو گیا، ہاں جی، تو سب کو دعوت دے رہے آئے۔ تو اردوان کو بھی لوگ پوچھ رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن بدقسمتی سے کسی نے شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بہرحال یہی صورتحال ہمیشہ نظر آتی ہے جب آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کیا ہو، اور جہاں جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جناب ہماری یہاں انویسٹمنٹ کیسی ہے، یہی کام ان کے بھائی صاحب بھی کرتے رہے اور یہ بھی، تو یہی صورتحال ہوگی۔ اب انہوں نے جس طرح کے لوگ لگائے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ لگائے ہیں کہ ہمیں اور ہماری ذات کو کون اچھا سرو کر سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ داخلہ کمیٹی میں آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین کمیٹی میں تلخ کلامی۔ آئی جی نے کہا اسلام آباد پر یلغار کو روکنے کے لیے پولیس لگی رہی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یلغار کا لفظ استعمال نہ کریں۔ آئی جی نے جواب دیا کہ کیا میں سوالوں کے جواب نہ دوں؟ چیئرمین نے کہا لڑ کیوں رہے ہو؟ اس پر تلخ کلامی ہو گئی۔ اور یہ تو عبدالقادر پٹیل ہیں، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ وزیر صحت بھی رہے، اور یہ عمران خان صاحب کے وہ پیشاب کے نمونوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہے ممنوعہ چیزیں، اور پریس کانفرنس کرتے رہے۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ جی تلخ کلامی ہوئی۔ ہم نے سے پوچھا کہ جی کتنا ریٹ ہے سزا کا جو آپ کیس بناتے ہیں ان کا، تو انہوں نے کہا جی، آئی جی نے آگے سے کہا جی مجھے کیا پتا اس بات کا۔ تو اس پر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پتہ تو ہونا چاہیے۔ کچھ مناظر کمیٹی کے بھی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کنوکشن ریٹ کا کورٹس کو پتہ ہوگا، آئی جی نے جواب دیا، اور یہ خود کہہ رہے ہیں جی ہاں وہاں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور جو سوال پوچھے ارکان نے اس کا کوئی جواب نہیں تھا آئی جی کے پاس۔ آئی جی ان کو کیا سمجھتا ہے؟ آئی جی اسلام آباد، وہ بھی ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ حال ہے، ایسے لوگ انہوں نے لگائے ہیں، وہ نہ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں فارم 47 والے، وہ اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے کیا سمجھیں گے، سب کو پتہ ہے، نہ ان کو کوئی اور کچھ سمجھتا ہے۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکے جاتے ہیں کہ ان کو صرف کہا جاتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کر دی۔ ہاں ان کو فنڈز مل جائیں گے، دیگر مل جائیں گے، جو تمہاری اوقات ہے وہیں تک رہو، اور تمہیں اسمبلی تک پہنچا دیا ہے، تم جیتے بھی نہیں تھے تو بس اسی کا خیال کرو۔ تو انہوں نے کیا کسی کا کہنا ہے، کیا کسی کا کرنا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے جی۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں، یہ آئی جی اسلام آباد آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور باقی لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ باقی ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، یہ ڈی سی صاحب بھی ہیں، یہ بھی ایم پی او جاری کرنے کے ریکارڈ بنانے والے، اور یہ اس حکومت کے لوگوں کی کارکردگی ہے۔ ان سے ایم پی او جاری کروا لیں، ان سے گرفتاریاں کروا لیں، اور آئی جی نے بھی کہا جی ہماری پولیس جو ہے وہ یلغار روکنے پہ لگی رہی۔ ہو سکتا ہے سوال پوچھا ہو کہ جی اتنی کرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ کہا جی ہماری پولیس تو اس پر لگی ہوئی ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ تو آپ لوگوں کا بھی یہی کام ہے، پارلیمنٹ بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہے، تو ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں۔ معروف پاکستانی بزنس مین اور بانی پی ٹی آئی کے قریبی دوست عمران چودھری انتقال کر گئے، اور یہ معروف بزنس مین بھی تھے، یہ بھی ایک بڑی خبر بنی ہوئی، اور جیو نے بھی اس کو شیئر کیا۔ بزنس مین اور بانی پی ٹی آئی کے قریبی دوست عمران چودھری انتقال کر گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جیو نے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے کافی علیل تھے۔ ستارہ بتائے گا کیا تفصیلیں اور کتنے اہم شخص تھے پاکستانی کمیونٹی میں؟ جی یہاں پر
سابق وزیر اعظم عمران خان اور بانی پی ٹی آئی کے جو قریبی دوست تھے عمران چودھری کا آج یہاں صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی فیملی کے گھر والوں کے افراد نے یہ بتایا ہے کہ وہ کئی دن سے ان کی طبیعت خراب تھی اور یہاں دبئی میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، اور عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جاتے تھے دبئی تو انہی کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ یہ عمران خان کے قریبی دوست، پرانے دوست کہے جاتے ہیں، اور وہ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عمران چودھری، اور یہ دبئی کی بزنس کمیونٹی میں بھی ان کا ایک بڑا نام تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا نام نشر کرنے پر کوئی پابندی نہیں، پیمرا نے باقاعدہ طور پر عدالت کو یہ آگاہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کا نام، تصویر، بیان چل نہیں سکتا۔ یہ سب ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ اسی طرح سے ہی ملک چل رہا ہے۔ ایسی تو نہیں یہاں کے حالات اس طرح کے، کسی سے پوچھیں پتہ نہیں، یہاں تو انٹرنیٹ کو بھی شارک کاٹ جاتی ہے۔ شہباز شریف کا کہتے ہیں ہم 5G کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں ایکس ہی بند ہے، ابھی اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ جو ہی ٹرمپ صدر بنتے ہیں ان کی توجہ ادھر آ گئی تو ان کے بڑے تو کیا ان کے بڑے بھی کھولیں گے ایکس کو بھی، اور سارا کچھ ہوگا۔ بہرحال ابھی تو عمران خان کا نام نشر نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیں گے انہی چینلز نے، یوٹیوب پر جو چینلز بنائے ہوئے ہیں وہاں صرف عمران خان کا زیادہ تذکرہ ہوگا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں بھی خوشخبری عمران خان کے حوالے سے ضرور سنائیں گے تاکہ ویوز بھی لینے لوگوں کو ذرا دیکھے بھی تو صحیح لوگ۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین راجہ خرم نواز اور آئی جی اسلام آباد میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ یونیفارم نہ پہنا ہوتا، یہ بڑا زبردست جملہ ہے جی، یونیفارم نہ پہنا ہوتا تو اجلاس سے اٹھا کر باہر بھیج دیتا، لیکن وردی پر لگے جھنڈے کی عزت کی پرواہ ہے، راجہ خرم نواز کا آئی جی کو جواب۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ارکان کے سخت سوالات پر آئی جی اسلام آباد غصے میں آ گئے، اور اس دوران تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ آئی جی صاحب سے کیوں بھائی آپ سخت سوال کر رہے ہیں، مت کریں۔ آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، بندے چکو، اور دفعہ 144 تحریک انصاف کے خلاف کچھ کروانا ہو، اس کی مہارت تمام پولیس افسران کو دی گئی ہے، باقی آپ ان سے کیوں سوال کر رہے ہیں۔ جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ چیف کمشنر نے ڈویژن بینچ میں چیلنج کر دیا۔ چیف کمشنر آفس نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس یہ پٹیشن گئی تھی کیونکہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ جی ان کے لوگ آ کر عمران خان سے سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اسحاق نے کہا کہ یہ ایک عامر جنرل ضیاء کا بنایا قانون ہے کہ سیاستدانوں کو قید کر کے ان کی زبان بندی کے لیے یہ سارا کام تھا۔ تو ایک سیاستدان جب ملاقات کرے گا تو سیاسی گفتگو کرے گا، اور کیا کرے گا، تو اس کا کام اور کیا ہے۔ تو بہرحال اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کالعدم قرار دے دی شک انہوں نے، اور انہوں نے کہا یہ آئین سے متصادم ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر حکومت نے کام کیا ہے، اپنے چیف جسٹس جن سے پہ ہمیشہ ان کو امیدیں بھی رہی ہیں اور وہ بڑے پورے اترے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ان کی عدالت میں کیس لگ گیا ہے۔ جیل میں اہم خبر ہے، جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج۔ چیف کمشنر آفس نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کل انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین کی شقوں سے متصادم قرار دے دیا تھا۔ چیف کمشنر نے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ چیف کمشنر کی انٹرا کورٹ اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہماری جو پابندی ہے سیاسی گفتگو اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس پر آپ جناب ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں زیادہ چانس یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کل ممکنہ طور پر اس کو معطل کرے گا، پھر کیس تقریباً کہیں نچلی فائلوں میں چلا جائے گا، جس طرح اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر کی سزا ڈویژن بینچ نے معطل کر کے اس کے بعد سے 6-7 ماہ ہو چکے، کیس ہی نہیں لگایا، پھر کہتے ہیں ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، اور اب تو ظاہر ہے کہ عدالتوں کو پورے کنٹرول میں حکومت نے لے لیا ہوا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے۔ باقی جناب ایک اور بری خبر ہے پاکستانی قوم کے لیے، پنجاب کی 4 ڈویژنز لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں 17 نومبر تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ آج سے مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی، تمام شاپنگ مالز، دکانیں، ریسٹورنٹس آج سے رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، بیکریوں کو استثناء ہوگا۔ تو یہ اب رات 8 بجے ہی لاک ڈاؤن لگ جائے گا۔ 17 نومبر تک لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ بند ہے پنجاب میں۔ اس سے پہلے سکولز بند، دفاتر میں 50% تک حاضری، یہ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو یہ حالات ہیں۔ باقی جناب جس
ملک کے جس صوبے کے حالات ہیں ان کے کرتا دھرتا تو جنیوا گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کی مصروفیات زیادہ ہیں، ان کو وہاں کام زیادہ ہے، اس لیے وہاں گئے ہیں۔ اور جو وزیر موصوفہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بھی وہاں پر گئی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی بھی مصروفیات وہیں پر ہیں۔ باقی پرائم منسٹر کا جو حال عالمی سطح پر ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھائی دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔